میں یہ جو بدلا بدلا خوبصورت سے سما دیکھ رہی ہوں ان کے ویلکم کے لیے، یہ ایک بدلاؤ ہے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ آج مودی سرکار یہاں آ رہے ہیں کہ بہت خوش فیل ہو رہا ہے ہمیں. بھلائی کے لیے، غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں. بڑی بڑی ریلیز اب ہو رہی ہیں، تو پرائم منسٹر کی جو مودی ہیں ان کی یہ پہلی اور شاید آخری ہی ریلی ہو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. جموں میں گئے تھے 2 ہفتہ پہلے. Indians are linking the Kashmiri farmers with the Middle East کی جو فوڈ کی جو سپلائی چین ہے اس سے لنک کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کو گہری نظر بھی رکھنی ہوگی، ہوشیار بھی رہنا ہوگا، کیونکہ مودی ایک نئی گیم کھیلنے کی تیاری میں اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی تیاری میں. ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہماری توپیں زنگ آلودہ ہیں، ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل کے بھی پیسے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ایسے موقع پہ ہم بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مطلب اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. کشمیر 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 کشمیر. ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر جو ہے وہ صفحہ ہستی سے پریکٹیکلی مٹ گیا ہے. نمسکار دوستو، جے ہند، آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں. دوستو کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے جب ہمارے پردھان منتری مودی جی جموں کے اندر موجود تھے، اور جب وہ جموں کے اندر موجود تھے تو پاکستانی یہ کہہ رہے تھے کہ جی جموں جانے سے کیا ہوگا، کشمیر گیا ہوتے تو سمجھ میں آتا. اور آج جب ہمارے پردھان منتری مودی جی کشمیر کے اندر موجود ہے تو پاکستانی اتنے ڈپریشن میں چلے گئے کہ آپ کا 5 سال آپ کم زندہ رہتے ہیں بنگلہ دیشیوں سے آج. اور ویسے بھارت اپنا پورا زور لگا چکا ہے کہ کشمیر کے مسئلے وہ اپنے ذاتی مسئلہ قرار دے کے دنیا کے سامنے پیش کرے. بہادر شیروں کی فوج کا سپہ سالار گیدڑ ہو تو وہ فوج شکست کھا جائے گی. مدھیہ پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پرانی گردان شروع کر دی ہے کہ جی اکھنڈ بھارت کی، کہ پاکستان چاہے کہ نہ چاہے یا اور ممالک چاہیں کہ نہ چاہیں اکھنڈ بھارت تو بن کے ہی رہے گا. اب 1 لاکھ سری نگر یا ویلی سے تو نہیں آ سکتے، اس بات پہ تو مجھے پورا یقین ہے. کچھ لوگ جموں سے آ جائیں گے اور کچھ سیکیورٹی فورسز کے لوگ کو بٹھا دیا جائے گا سادہ لباس میں، سادہ کپڑوں میں. تو یہ 1 لاکھ اگر تعداد پوری کرنی ہے تو اس طرح ہی کی جائے گی. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ویلی کے لوگ یا فار دیٹ میٹر ایون جموں کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں سے لوگ آئیں اور پرائم منسٹر مودی کو سنیں، کیونکہ بہت غم و غصہ ہے خاص طور پہ ویلی میں، جو کہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اس کو ایبروگیٹ کیا گیا. پھر جو ڈیموگرافک چینجز لائی جا رہی ہیں اس پہ بھی بہت غم و غصہ ہے. جو انڈینز ہیں ان کو یہاں پہ لا کر سیٹل کیا جا رہا ہے. And I think that's where they are moving on. اور جو I2U2 اگر آپ کو یاد ہو معاہدہ، اس کے فالو اپ کوئی اتنی میٹنگز نہیں ہوئیں، لیکن اس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اماراتیز جو ہیں وہ کافی پیسہ لگائیں گے فارمنگ کے اندر. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈینز چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن ممالک کشمیر میں پیسہ لگائیں تاکہ ان کیس دیر از سم تھنگ between Pakistan and India, particularly with reference to Kashmir, تو اس میں مڈل ایسٹرن ممالک ہی پاکستان پہ پریشر ڈالیں کہ آپ چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کریں، بیکاز ان کی سپلائی چین اس سے متاثر ہو سکتی ہے. لک ہاؤ اسمارٹلی بھارت از پلئنگ دس تھنگ، کہ آپ کشمیر کے فارمر کی کیپیسٹی بڑھائیں، اس کی جو ہے وہ سپلائی چین میں اس کو لے کے آئیں، کالنگ اٹ ایز اے کمیونٹی ویلفیئر، لوگوں کو کاروبار کی طرف لگائیں، ان کو یہ کہ اینڈ دین بیچ میں سے مڈل مین یا کوئی اور وہ ساری چیزیں پکڑ لے گا، اینڈ دین وہ سارا کچھ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اگر سپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 50 بلین انڈین 50 بلین روپیز یا $600 ملین کا پروجیکٹ جو کیا ہے، کیا یہ انٹرنل چیزوں کے لیے کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دس از آل فار ایکسپورٹنگ انڈین جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ، اینڈ پرٹیکولرلی فروٹ اور بہت کچھ جو ہوتا ہے. سو آئی تھنک پاکستان کو یہ چیز کرنی چاہیے اپنے کشمیر کے اندر، لنک اٹ ود دا انٹرنیشنل مارکیٹ. آپ اسے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کریں تاکہ وہ جو ہمارے جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی آئیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی لنک ہوں. اینڈ الٹا بھارت کے اوپر بھی ایک پوائنٹ آیا کہ وہ بھی کل چیزیں ایسکلیٹ نہ کرے. سو بھارت ڈزنٹ وانٹ ٹو ایسکلیٹ.
इट सीम्स फ्रॉम दिस थिंग कि आप अगर एस्केलेशन होती भी है तो द बॉल विल बी इन पाकिस्तानी कोर्ट एंड यू कैन टॉक टू द मुस्लिम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट कि आप पाकिस्तान को चुप कराएं. खैर एनी हाउ, आप नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी कि ये तो हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इस खित्ते को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है. सो फर्स्ट, एक तो जारी बात है इलेक्शंस होने और इन चीज़ों को लेकर के अब वो देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पे इलेक्शन कराए जाएं. सो लगता तो ये है मुझे कि वहाँ पे पहले जनरल इलेक्शंस होंगे, बाद में लोकल इलेक्शंस होंगे, और जो ऊपर एक गवर्नमेंट बनेगी उसी को देख के नीचे भी गवर्नमेंट तय होती है, जैसे पाकिस्तान में भी एक चीज़ लोग करते हैं. अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो टूरिज़म के हवाले से है कि वो कह रहे हैं जनाब कि 2023 में सिर्फ जो है वो 20 मिलियन टूरिस्ट आए हैं. अब ये डाटा जो है ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन 20 मिलियन मींस कि आप 2 करोड़ लोग कह लें. 2 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर. ठीक है, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के पास डाटा नहीं है. हम डाटा इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम डाटा से भागते हैं, फिर हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, फिर हम डाटा को जो है वो इरेज करने की कोशिश करते हैं, या फिर डाटा को अपनी मर्ज़ी से चढ़ाने की कोशिश करते हैं. सो दे आर प्लेइंग विद द डाटा. वो सिर्फ और सिर्फ डाटा के साथ खेल रहे हैं. और मैं चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो, उन्होंने तो ये डाटा इकट्ठा करना होता, उन्होंने तो टास्क देनी होती है अदारों को कि भाई डाटा लेके और मेरे पास पता चलेगा ये क्या है. सो आई थिंक पाकिस्तान, कितने लोग कश्मीर के अंदर गए हैं, कितने फॉरेन टूरिस्ट गए हैं. सो इफ़ इंडिया कैन ओपन अप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, व्हाई कांट पाकिस्तान ओपन Kashmir for the foreign tourist, and why we are unable to provide that environment? Because infrastructure problem hai. So have we been able to successful enough to bring जो है वो जो क्या उसे बोलते हैं फॉरेन टूरिस्ट को हम कश्मीर में लेके जाने में कामयाब हुए हैं? बट इंडिया तो लेके जा रहा है.